کیا ہر فرقے کے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یا ہم ہر فرقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کی نماز صرف اہل سنت والوں کے ساتھ ہوگی، بریلویوں کے ساتھ ہوگی، اہل حدیثوں کے ساتھ ہوگی، دیوبندیوں کے ساتھ ہوگی، تو بھائی آپ ان سے صرف جو میں آپ کو سوال بتا رہا ہوں، صحیح بخاری سے چیزیں دکھا رہا ہوں، آپ یہ ان سے پوچھ لو کہ اگر کسی فرقے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی تو پھر ایسا کیوں لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ دین سے اتنا دور ہیں کہ ہم لوگ چیزیں پڑھتے نہیں ہیں بذات خود، تو جو حضرات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، ہم جن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں جو چیزیں بتا دیتے ہیں ہم اسی رستے پر چل جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا ہر فرقے کے پیچھے، ہر امام کے پیچھے جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو میں آپ لوگوں کو سیدھا لے کر جانا چاہتا ہوں حضرت عثمان کی زندگی میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلفائے راشدین تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان، جنہوں نے اسلام کی کمانڈ سنبھالی تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں جب ان کی شہادت سے پہلے باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا، یہ ایک الگ واقعہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی پھر کبھی بات کریں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جو آج کا ٹاپک ہے۔ ایک صحابی حضرت عثمان کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، جو باغیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہوا ہے، آپ کو اس گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں، یہ چیز آپ کو معلوم ہے۔ تو ان حالات میں مسجد کے اندر جو نماز پڑھا رہا ہے وہ ان باغیوں کا امام ہے، تو ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر ہم لوگ گناہگار نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، نماز تو وہ چیز ہے کہ جو لوگ بھی کوئی کام کرتے ہیں نا، تو ان سب کاموں میں سب سے افضل چیز نماز ہے، تو جب وہ اچھا کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، یعنی تم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، اور جب وہ کوئی برا کام کریں تو تم ان سے جدا ہو جاؤ، تم اپنی راہیں ان سے الگ کر لو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 695 ہے۔ ایک جگہ پر یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم کسی بھی فرقے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ پوائنٹ آ سکتا ہے کہ حضرت عثمان اس وقت مجبور تھے۔ اچھا جی، یہ پوائنٹ لے لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کے ہی اندر ایک باب ہے، باب الامامۃ المفتون والمبتدی۔ حسن بصری جو کہ تابعین میں سے ہیں، وہ یہ باب صحیح بخاری میں ان کے حوالے سے یہ باب ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان جس کے دل میں بدعت، جو بدعت بھی کر رہا ہو نا، جو فاسق ہو، تو آپ اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اس کی بدعت، اس کا فاسق پن اس کے اپنے لیے ہے، وہ اس کا جواب دے گا۔ مگر اگر وہ آپ کو نماز پڑھ رہا تو اس کے پیچھے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، آپ لوگوں کو چاہیے، جو دو ریفرنس میں نے آپ کو بتایا نا، آپ یہ چیزیں جا کے دیکھیں اور سوال کریں آپ اپنے علماء حضرات سے کہ آپ نے جو ہمیں بتایا کہ کسی فرقے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، تو یہاں پر تو یہ چیزیں صاف، کلیئر اور واضح ہیں۔ میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسلام کو خود سمجھا کریں اور پھر اسلام پر عمل کیا کیجیے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔